بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 35۔ اور زنگ اتر گیا۔ میں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ شراب ہمارے دسترخوان پر دوسرے ٹھنڈے پینے کی طرح موجود ہوتی۔ سودی لین دین میں بھی ہمیں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مسجد میں جانے کی ہم نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی مسجد تھی۔ اس مسجد میں شیخ ابراہیم خطیب تھے۔ لوگ ان کی شخصیت اور خطابت کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر والوں کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک دن میں اپنے گھر کے بالا خانے پر موجود تھا اور مسجد سے شیخ ابراہیم کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ان کی آواز میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بے اختیار مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ شیخ کی باتیں میرے دل اور دماغ میں سرایت کر رہی تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر لگا سالوں کا زنگ اتر رہا ہے اور میں بالکل ایک بدلا ہوا انسان ہوں۔ شیخ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے تھے: ایما جسد نبت من حرام فالنار اولا بہ۔ جو جسم مال حرام سے پرورش پاتا ہے، جہنم ہی اس کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا سا لگا کہ ہم بے خیالی میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے لیے جہنم میں جانے کے اسباب کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ اپنا گھر چھوڑ دوں، کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ وہاں یہ راحت و آرام تو نہیں ہوگا، مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا۔ بہرحال یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا۔ ابھی مجھ میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنا گھر تو نہ چھوڑا، لیکن اپنے گھر سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ میرے گھر والے تو اپنے من پسند کھانے کھا رہے ہوتے اور میں دہی، پنیر اور روٹی وغیرہ لے کر کم سے کم پیسوں میں گزارا کر رہا ہوتا، کیونکہ میں اپنے والدین کے پیسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اس کیفیت پر والدہ بہت دکھی تھی۔ میرے بغیر وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہی چند لقمے کھاتی تھی۔ ان کی سخت خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کروں۔ وہ مجھے بڑے لاڈ اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ میں انہیں بڑے احترام اور محبت بھرے انداز میں جواب دیتا: امی جان، آپ بھی جانتی ہیں کہ میرے باپ کا مال حرام ہے، اس میں سود کی ملاوٹ ہے۔ شراب ہمارے دسترخوان پر عام ٹھنڈے پینوں کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ یہ چلن ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ آہستہ آہستہ والدہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب انہوں نے نمازیں بھی پابندی سے ادا کرنی شروع کر دی۔ پھر میری بہن بھی ہمارے ساتھ آ ملی، لیکن میرے والد کا تکبر، ضد اور انا برقرار رہا۔ وہ اپنی اس روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہمارا رویہ انتہائی ادب والا تھا۔ ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے لیے رات کے آخری حصوں میں قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں بھی کرتے رہے۔ آج بھی میرے کانوں میں اپنی والدہ اور بہن کی وہ التجائیں اور آہوازاریاں گونج رہی ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت میرے والد نے ہمارے سامنے آ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا: بیٹے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میں اور میرے والد دونوں مسجد میں گئے۔ پھر ہم نے باقاعدگی سے مسجد جانا شروع کر دیا۔ ہم بڑی توجہ اور دلچسپی سے شیخ ابراہیم کے دروس اور خطابات سنتے تھے، جن کی تقاریر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنی تھی۔ الحمدللہ آج ہمارے گھر سے شراب، سود اور دوسری برائیوں کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب ہر کام میں ہمارا گھرانہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے۔